ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ زندگیاں وقت سے پرے بھی چھپی رہتی ہیں، جن کی آوازیں صدیوں تک گونجتی ہیں۔ تقدیر یا پھر غرور کا برا انجام۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، دور کسی زمین پر ایک سلطنت ایجاد ہوئی جس کی سبز وادیاں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ رات کی خاموشی میں اگر کوئی وادی بول سکتی تھی تو وہ سبا کی وادی ہوتی تھی۔ ایک ایسی قوم جسے اللہ نے وہ کچھ دیا جو بہت کم قوموں کو نصیب ہوا۔ یہ کہانی ہے قوم سبا کی، نعمتوں کی ناشکری کی اور ایک ایسی تباہی کی جو مثال بن گئی۔ عرب کے جنوب میں یمن کی سرزمین پر ایک شاندار قوم آباد تھی جو ہر طرف لہلہاتے باغات میں شامل تھی۔ ہر طرف پھل اور نہریں بچھی پڑی تھیں۔ قرآن کہتا ہے ان کے لیے ان کی بستیوں میں ایک نشانی تھی، 2 باغ، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب۔ زمین اتنی زرخیز تھی کہ بیج ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، پھل خود اگ جاتے تھے۔ لوگ امن میں تھے، رزق کی فراوانی تھی، سفر محفوظ تھا۔ اس طرح قوم سبا نے ایک عظیم بند بنایا جو ایک بہت شکتیشالی اور بہت بڑا بند تھا۔ یہ بند بارش کا پانی روکتا، کھیتیوں میں بانٹتا، قحط کو روکتا۔ یہ ان کی عقل، ترقی اور طاقت کی علامت تھا۔ یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہم نے خود کھڑا کیا، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اس طرح وہ کہتے کہ ہم خود کافی ہیں، یہ سب آفات روکنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری سلطنت محفوظ ہے، ہمارا بند لازوال ہے، ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی بات کہہ دینے سے ان کی بربادی شروع ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغام دیا، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، لیکن قوم نے شکر چھوڑ دیا، غرور اپنا لیا، نعمت کو حق سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہم نے خود کھڑا کیا، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے انجام لکھ دیا تھا۔ قوم سبا نے اللہ کو بھلانا شروع کیا، عبادت چھوڑ دی، ظلم کو عام کر دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کا بند انہیں ہر آفت سے بچا لے گا، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ بند پتھر کا تھا اور قدرت اللہ کی۔ پھر وہ دن آیا جس کا کسی نے تصور نہ کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی مخلوق، ایک ادنا سی مخلوق جسے چوہا کہا جاتا ہے، اس نے اس بند کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ انہیں لوگ دیکھتے اور ہنستے اور کہتے یہ بند ہماری طاقت کی نشانی ہے، یہ چوہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آخر ایک رات جب آسمان بادلوں سے بھرا، بارش برسنے لگی، اچانک پانی کی فراوانی سے بند ٹوٹ گیا، پانی طوفان بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس طرح قوم سبا کے باغات اجڑ گئے، کھیت بہہ گئے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے ہم نے ان پر سیل ارم بھیج دیا، 2 باغ کانٹوں والے جنگل بن چکے تھے، نعمت عذاب بن گئی تھی۔ جو لوگ کل تک امیر تھے آج در بدر تھے۔ قوم سبا ٹکڑوں میں بٹ گئی، مختلف علاقوں میں بکھر گئی، تاریخ بن گئی۔ آج صرف نام باقی ہے۔ قوم سبا برباد ہو چکی تھی۔ قوم سبا کی بربادی طاقت کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ ناشکری کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ نعمت دیتا ہے لیکن چھین بھی لیتا ہے۔
جب بندہ بھول جائے کہ دینے والا کون ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قوم سبا کے پاس وہ سب کچھ تھا سوائے شکر کے، اور جب شکر چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا۔